قومی وحدت کے ساتھ تحریک بن کر اٹھے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس عزم کے ساتھ میدان میں آئے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص شیخ المشائخ امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا پیر حافظ محمد ناصر الدین خان صاحب خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ، سب سے پہلے میں اس باوقار کانفرنس کے انعقاد پر جانشین سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جملہ رفقا کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ باوقار کانفرنس اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہ قوم جہاں 1953 میں کھڑی تھی، 1974 میں کھڑی تھی، 1984 میں کھڑی تھی، آج 2025 کو بھی وہیں کھڑی ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا دفاع بالکل کمزور نہیں ہونے دے گی، اسے مضبوط سے مضبوط تر بنائے گی۔ عزیز بھائیوں، سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد منظور چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت اور کردار کے حوالہ سے بھی آج کی اس کانفرنس کا انعقاد ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفات کے لحاظ سے ہماگیر اور خدمات کے لحاظ سے ہمہ جہت شخصیت تھے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کردار میں، گفتار میں، نظریات و افکار میں اکابر کے نائب و جانشین اور وارث و امین تھے۔ حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اس طرح اجلا تھا جس طرح سفید کپڑے پر کوئی داغ نہیں ہوتا۔ آپ کو چاند پر داغ اور پرچھائیاں نظر آ سکتی ہیں، حضرت کے کردار پر کوئی داغ اور پرچھائی نہیں ہے۔ حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ شخصی کردار کے لحاظ سے بھی، قومی اور اجتماعی کردار کے لحاظ سے بھی بے مثال شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کا شخصی کردار عظیم تھا، آپ اخلاص و وفا کے پیکر تھے، زندہ دلی کا مجسمہ تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، عابد و زاہد اور شب بیدار تھے، آپ متواضع اور منکسر المزاج تھے، آپ ہمدرد اور ملنسار تھے، مہمان نواز اور اصاغر نواز تھے، تصنع اور بناوٹ سے کوسوں دور تھے، وَكُلٌّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ شخصی کردار کے لحاظ سے بھی بے مثال شخصیت تھے، قومی اور اجتماعی کردار کے لحاظ سے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ وطن عزیز پاکستان میں ملک و ملت کی ترقی اور فلاح کے لیے جس قدر تحریکیں چلیں، آپ نے سب میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ وطن عزیز پاکستان میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1953 کی تحریک چلی، 1974 کی تحریک چلی، 1984 کی تحریک چلی، ہر ایک میں آپ نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ نظام خلافت کا عنوان ہو،
احیاء خلافت کی بات ہو، نفاذ شریعت کا محاذ ہو، انسداد سود کی تحریک ہو، ہر ایک میں آپ السابقون الاولون نظر آئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ قومی اور اجتماعی کردار کے لحاظ سے اپنی پہچان رکھتے تھے۔ اس کے بعد دوسری جو صفت اور خوبی وہ یہ ہے کہ آپ گفتار میں بھی اپنے اکابر کے نائب و جانشین اور وارث و امین تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے۔ آپ کا لہجہ مترنم نہیں تھا، شعلہ نوائی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود جب گفتگو فرماتے تھے پر اثر اور پر تاثیر ہوتی، دعویٰ اور دلائل واضح ہوتے تھے، مثال اور ممثل لہو الگ الگ دکھائی دیتے تھے، احقاق حق اور ابطال باطل کا عنصر واضح طور پہ نظر آیا کرتا تھا۔ تیری زباں کے پھول تھے درہائے آبدار، تیری زباں کے پھول تھے درہائے آبدار، اور تیرے بیاں پہ فن خطابت کو ناز تھا، دل و دماغ تھے تیرے قدرت کا معجزہ، سینہ تیرا مدینہ سوز و گداز تھا۔ آپ گفتار میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، مناظرہ و مباحثہ میں، مکالمہ اور ڈائلاگ میں جادلہم باللتی ہی احسن کا عملی مظہر تھے۔ کردار میں بھی اپنے اکابر کے نائب اور جانشین وارث و امین تھے، گفتار میں بھی، افکار و نظریات میں بھی آپ اپنے اکابر کے جانشین تھے، وارث و امین تھے۔ آپ نے قرآن و سنت اور اپنے اکابر سے ہٹ کر کبھی کسی نظریہ کو قبول نہیں کیا، بلکہ باطل نظریات کی راہ میں آپ نے سد سکندری کو قائم کیا۔ جب قرآن کریم نے تحریف مانوی کو دیکھا، قرآن کریم کے لفظ ربوہ سے قادیانی غلط استدلال کرنے لگے، تو آپ نے 30 سال کی جہد مسلسل سے جناب نگر نام دلوا کر متفقہ قرارداد کے ذریعے قرآن کریم نے تحریف مانوی کا دروازہ بند کیا اور مرزائیت کو ایسی دھول چٹائی جس کا ذائقہ وہ آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے افکار و نظریات کا تحفظ کیا۔ قادیانیت کے تعاقب کے لیے آپ نے علمی محاذ قائم کیا، شہر شہر بستی بستی جا کر ختم نبوت کا پیغام پہنچایا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ تقریر و تحریر کا میدان ہو، مناظرہ و مباحثہ، مجادلہ، ڈائلاگ اور مکالمہ، دعوت و سیاست، واعظ و نصیحت، تبلیغ اور کوئی بھی محاذ ہو، حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو وہ خلاصہ نظر آتی ہے ایمان کا، اخلاص کا، استقامت کا، دینی حمیت اور غیرت کا، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ اور دفاع کا۔ یاد رکھیے حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک فرد تھے جس نے جماعت سے بڑھ کے کام کیا۔ ان کا کردار روشن ہے، تابناک ہے، اور یاد رکھیے کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی نظر کروں گا کہ تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا۔ دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، اور آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ بھلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا مشن آج بھی موجود ہے۔
ان کا نظریہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ سے تعلق اور حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ سے نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس مشن پر انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کیا، اپنے شب و روز کو جس کے لیے وقف کیا، ہم مخلص ہو کر اس نظریہ کو پروان چڑھانے کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب کے دست و بازو بنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے۔ اس حوالہ سے ہماری پہلی ذمہ داری دعوت کی ہے کہ ہم قادیانیوں کو بھی دعوت اسلام دیں، اور اگر وہ ہماری اس پیشکش اور دعوت کو قبول نہ کرے پھر ہم ان کا علمی تعاقب کریں اور انہیں بتائیں اگر آپ ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے پھر شاعر اسلام کے استعمال کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اور پھر اپنے حقوق کے نام سے میدان میں آنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے جب تک پاکستان کے آئین میں جو تمہارا سٹیٹس ہے اسے تم تسلیم نہیں کر لیتے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالہ سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل بائیکاٹ بھی قادیانیوں کا، مرزائیوں کا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ان کی معاشی ناکہ بندی کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی اہمیت اور تحفظ ختم نبوت کا شعور پیدا کرنا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سیاستدان ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح انہوں نے حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی قرارداد کو اتفاقی طور پہ منظور کیا اور ربوہ کا نام ختم کروا کے جناب نگر کا نام اس جگہ کو دیا گیا، آج ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی ختم نبوت کے حوالہ سے، ناموس رسالت کے قانون کے حوالہ سے کوئی منفی پیش رفت ہو تو یہ پھر اسی طرح ہمارے بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اس نشست میں ایم پی ایز کی آمد بھی ہے، سیاسی شخصیات کی آمد بھی ہے۔ اس حوالہ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ربوہ کا نام ختم کروا کر جناب نگر نام رکھوانے کی جد و جہد میں حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ دیا تھا، ان کی تائید کی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ان پہ فضل ہوا تھا اور انہوں نے ایک ایسے کام میں اپنا حصہ ڈالا تھا جن کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا کارنامہ جب انجام دیا اور یہ کردار انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ان کی ذات سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی جماعت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ ان کی ایسی ادا ہے جس نے ہر مسلمان کے دل میں ان کی محبت پیدا کر، اور یہ جو ایم پی ایز اس قرارداد کی اتفاقی طور پہ منظوری میں حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے دست و بازو تھے، میں کہنا چاہوں گا یہ اللہ کا انتخاب تھا، اللہ نے آپ کو چنا اور اس کی توفیق عنایت فرمائی۔ اب جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو اپنی سیاسی وابستگیاں پسے پشت ڈال کے، دنیاوی مفادات کو پسے پشت ڈال کے ناموس رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے اکابرین امت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہ نعرہ لگائیں، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ آئیے حضرت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے مشن سے وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پہچانے، ختم نبوت کے کاز کو ایک تحریک بنا دے اور پھر ان فورموں پہ جا کے، ان مقتدر حلقوں میں جا کے تحفظ ختم نبوت کا نعرہ لگائیں جہاں مرزائی تو پہنچے ہیں مگر آج تک ہماری رسائی نہیں ہوئی، ہم ان فورموں تک بھی پہنچے جہاں قانون سازی ہوتی ہے اور مرزائی وہاں اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کو مجروح کر کے پیش کرتے ہیں۔ قومی وحدت کے ساتھ تحریک بن کر اٹھے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس عزم کے ساتھ میدان میں آئیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔